صلی علی رسول کریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو عزیزو، ایک مرض اور ایک بیماری جو بہت زیادہ عام ہو چکی ہے وہ ہے ہمارا منافقانہ رویہ۔ منافقانہ رویہ ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، غرض ہے کہ جس سے بھی کچھ واسطہ تعلق انسان کو پڑ سکتا ہے یا پڑتا رہتا ہے، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ شاید لوگ اس کو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سمجھتے ہوں، یا اس کی طرف کبھی انہوں نے توجہ کی ہی نہ ہو، بے دھیانی میں ایسا ہو رہا ہو، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اپنے اندر سے بھی یہ عادت ختم کریں، اور ایسا آدمی جسے آپ جانتے ہوں کہ وہ منافقانہ رویہ رکھتا ہے، منہ پہ کچھ ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ ہے، ایسے آدمی سے بچیں۔ ایسے آدمی سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ایسے آدمی سے اپنی توقعات کو وابستہ مت کریں۔ ایسے آدمی سے اپنی توقعات کو وابستہ مت کریں اور اس سے امیدیں لگا کر نہ بیٹھیں، جس کا کام ہی چکر دینا ہے ہر وقت ہر ایک کو۔ منہ پہ تعریفیں کرنے لگ گئے، حوصلے دینے لگ گئے، پیٹھ کے پیچھے اسی آدمی کی جڑیں کاٹنے لگ گئے۔ بہت خطرناک بات ہے۔ سر فہرست تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کرنا ہے۔ اگر کسی میں یہ مرض، یہ منافقت والی بیماری پائی جاتی ہے، وہ ختم کریں، غور و فکر کریں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اختلاف رکھنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ظاہری دبدبے کی وجہ سے انسان دب جائے اور پیٹھ کے پیچھے خوب کسریں نکالیں، بات کرے اس سے۔ آج یہ ہے کہ سامنے میٹھے اور پس پشت بھیڑیا، پس پشت بھیڑیا بلکہ سانپ، اژدہا انسان بن جاتا ہے۔ سامنے شیر و شکر، شہد جیسی میٹھی زبان، اور پس پشت اژدہا سے کم نہیں، سانپ سے کم نہیں۔ یہ بات منافقوں میں ہوتی تھی۔ منافق ایسا کیا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں جو منافق تھے، جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے اور عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، صحابہ کو نہیں پتہ چلتا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک وحی کے ذریعے بتلاتے تھے۔ اپنے آپ کو پرکھنا ہو، سب سے پہلے تو انسان اپنی ذات کا مکلف ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہم، اور اپنی اصلاح اپنا پتہ ہی کو نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے کہ میرے اندر تو منافقت والی بات پائی جاتی، کہیں پائی تو نہیں جا رہی، میں تو کہیں منافقوں والا کام تو نہیں کر رہا کہیں۔ اس بات کو پرکھنے کے لیے احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ 3 نشانیاں منافقوں کی ہیں۔ اگر کسی میں نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے تو وہ اس اعتبار سے منافق، اور اگر 2 پائی جاتی ہیں 2 میں ہے، اگر 3 پائی جاتی ہیں تو پھر سمجھو کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو انسان دیکھے کہیں میری گفتگو کے اندر جھوٹ شامل تو نہیں ہے۔
اگر کہیں پایا جاتا ہے تو اس سے اللہ پاک سے استغفار کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں. جھوٹ کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ہو سکتی ہے اس سے. دوسرا سوال کیا گیا کیا مومن بے حیائی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، غلطی کا امکان ہے اس سے. تیسرے نمبر پر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے اندر کہیں جھوٹ تو نہیں ہے، یہ سارا دن یہی کام ہے جھوٹ بولنا. حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کو بہلانے کے لیے، جیسے انسان بے دھیانی میں اور یہ اس بات کا خیال نہیں ہوتا جھوٹ بول دیتا ہے. تو پہلے نمبر پر فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اکثر اس کی زبان پہ جھوٹ رہتا ہے، سچ والی بات کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مرض جھوٹ بولنے والی کتنی پائی جاتی ہے. جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ نہ ہماری زبان محفوظ، نہ ہماری آنکھ محفوظ، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں محفوظ. محفوظ ہونے کا یہ معنی نا کہ جھوٹ سے بچیں. سب سے بڑی آفت زبان کی جھوٹ ہے. سب سے بڑی آفت زبان کی کذب بیانی ہے، دروغ گوئی ہے، جھوٹ بولنا ہے. ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ. ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بزدل ہے، ڈرتا ہے، سچ بولنے سے ڈرتا ہے، یا کوئی لالچ سا ہوتا ہے، اس سے حرص ہوتی ہے اگر میں نے سچ بولا تو میرا فلاں مفاد ختم ہو جائے گا. جس سے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اس سے مفاد وابستہ ہے، اس لیے جھوٹ بول رہا ہے. جب سچ بولے گا ہو سکتا ہے وہ مفاد خطرے میں پڑ جائے. یا ڈر کی وجہ سے بولتا ہے جھوٹ، یا لالچ کی وجہ سے، یا اور کوئی وجہ ہوگی اس کے علاوہ، یا ویسے خصلت کے اندر جھوٹ بولنا ہے، فطرت کے اندر ہی شامل ہو گیا. ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. بعض گھروں کا ماحول ہی ایسا ہے، ہر وقت جھوٹ، ہر ایک کی زبان پہ جھوٹ. بازاروں کا ماحول تو اللہ معاف کرے. بازاروں کا ماحول جتنا جھوٹ بازاروں میں بولا جاتا ہے، دکاندار بولتا ہے، اللہ مان اللہ حافظ. رسول نے تو فرمایا کہ سچا تاجر، امین اور صادق تاجر وہ انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جھوٹ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس میں وضاحت آپ کے سامنے آ جائے کہ گناہ پر، اللہ کی نافرمانی پر جو کوئی شخص وعدہ کرتا ہے اس کا ایفا، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی پر، گناہ پر وعدہ کر لیتا ہے، اتنا تو بندے کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہاں کون سا وعدہ پورا کرنا ہے. ویسے کسی نے وعدہ کیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، دینی اعتبار سے کیا، اگر وعدہ کیا ہے تو اس کا ایفا ضروری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو اس لیے وعدہ نہ کریں، وعدہ نہ کریں. ہاں اگر پورا یقین ہو تو تب وعدہ کریں.
پورا یقین ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر لوں گا، پھر وعدہ کریں، ایسے وعدہ نہ کریں۔ اگر وعدہ خلافی ہو گئی تو منافقوں کی صف میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی جب کچھ شخص انہیں دعوت دیتا تھا اپنے ہاں درس کی، بیان کی، مجلس ذکر کی، تو آپ وعدہ نہیں کرتے تھے، وعدہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ صاحب دعوت سے کوئی نذرانہ تو وصول کرتے نہیں تھے، تو پیسے حضرت کے پاس ہوتے نہیں تھے، کوئی کمائی تو تھی نہیں، صرف اللہ کے خزانوں پہ نظر تھی۔ کہیں سے بھی آ گئے، انتظام ہو گیا کرائے کا تو آ جاؤں گا، وعدہ کوئی نہیں۔ اور اکثر ہو جاتا تھا، اللہ پاک تو اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہو، وعدہ تو آپ کرتے ہی نہیں تھے، ارادہ ظاہر کیا اور وہ پورا نہ ہوا ہو، اللہ پاک انتظام کر دیتے تھے۔ احتیاط اتنی کرتے تھے کہ وعدہ نہیں کرتے تھے کہ ہاں جانے کا وعدہ نہیں کرتے، بے وعدہ نہیں۔ آپ بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک نے کوئی سبب وسیلہ بنا دیا، آ جاؤں گا، مگر نہیں۔ اور ہماری کیا حالت، میرے خیال دن میں کئی جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، ایک دن کے اندر کئی جھوٹے وعدے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری منافقت کی نشانی اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسری علامت یہ بیان کی، فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اسے مادی اشیاء بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی نے کچھ پیسے رکھ دیے، سونا رکھ دیا، کچھ سامان رکھ دیا، اس میں سے غائب کر لیا، غائب کر کے اور پھر اس پہ قسمیں اٹھانے لگ گیا، نہیں جی اتنے تھے، تم نے اتنے رکھے تھے۔ کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا بندہ، وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، وہ قسمیں بہت اٹھاتا ہے، اس قسم کا بہت سہارا لیتا ہے، جھوٹی قسموں کا، جھوٹی قسموں کا اسے بہت سہارا لینا پڑتا ہے۔ قسم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے تھے، اللہ پاک نے بھی قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اکثر اس قسم کے الفاظ مبارکہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک بات پہ کئی کئی قسمیں، روزانہ قسمیں، قرآن کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ قسم، بار بار قسم اٹھانا کس بات کی علامت ہے؟ کہ لوگ اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے، یہ اعتبار دلانے کے لیے بار بار قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اعتبار جو نہیں کرتے، اعتبار اپنا کیوں کھویا ہے؟ اعتبار کھویا ہے تو لوگ اعتبار نہیں کرتے نا، اعتماد کیوں کھویا اس نے؟ اور آپ دیکھ لیں، ہے تو سارا معاشرہ ہی جھوٹ پہ، لیکن پھر بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ جو مشہور ہو جائے نا جھوٹ بولنے میں، لوگ اس پہ اعتماد بالکل نہیں کریں گے، آدمی جھوٹا ہے بھائی، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے کہانی سی مشہور ہے، ایک شخص کو شرارت سوجی، جنگل میں جایا کرتا تھا، بھیڑ بکریاں تھیں اس کی، تو اسے شرارت سوجی، تو اس نے جنگل کے اندر سے نا شہر کی طرف آواز بلند کر کے کہا لوگوں کو کہ بھیڑیا آ گیا ہے، وہ میری بکریوں کو کھا رہا ہے، بکریوں کو کھانے لگا ہے، آ کے بچاؤ۔ جن جن لوگوں تک اس کی آواز پہنچی وہ آئے، کسی نے ڈنڈا لیا، کسی نے لاٹھی لی، پتھر لیا، وہ پہنچے، جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسے پوچھا بھی کہاں گیا بھیڑیا؟ تو اب وہ عذر کرنے لگا، جی وہ میں نے جی مذاق کیا تھا، جی میں نے ایسے بس شرارت سی سوچی تھی، میں نے ایک دفعہ کیا، دوبارہ پھر اس نے ایسے کر دیا کسی دن،
اب 2 دفعہ جس نے یہ عمل کر لیا اس کا اعتبار کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ واقعتاً بھیڑیا 2-4 بھیڑیا کہیں سے نکل آئے اور اس کی بکریوں کو تباہ کرنے لگ گئے۔ آوازیں دیتا رہا، کسی نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ اعتماد کھو چکا تھا۔ تو جھوٹا آدمی معاشرے میں جب مشہور ہو جاتا ہے کہ جھوٹا ہے تو پھر اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اسی طرح خائن آدمی جب اس کی خیانتیں کھل کر سامنے آ جائیں تو کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا، کوئی اس کے پاس 1 روپیہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو خیانت کے اندر صرف مادی اشیاء ہی نہیں ہے کہ کوئی روپیہ پیسہ رکھ دیا یا سونا چاندی رکھ دیا یا کوئی اور سامان رکھ دیا، کوئی اور چیز رکھ دی۔ خیانت کے اندر جو ذمہ داری ہے اس میں اگر کوتاہی کرے گا یہ بھی خیانت ہے، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے چپڑاسی ہو، کسی گورنمنٹ کا ملازم ہو، حکومت کا ملازم ہو، یہ پرائیویٹ ادارے کا ملازم ہو، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اور اس کا مشاہرہ اور اس کا معاوضہ پورا لے گا، ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، جس کی امانت اس پر کا امانت اس کو عطا کی گئی، اس کو دی گئی، اس سے بھروسہ کیا گیا، اس پر اعتماد کیا گیا، تو وہ خیانت میں شامل ہوگا، منافق بنے گا اور وہ حرام کھائے گا، رزق حلال نہیں بنے گا اس کو۔ دوہرا گناہ ہو گیا، ایک تو حرام کھا رہا ہے اور دوسرا جو ہے منافق بن رہا ہے، کیونکہ امانت اس کو سونپی گئی تھی، اس امانت کا حق ادا نہیں کرنا۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہ صرف حکمران ہے، ہر آدمی ہے اس میں۔ حکمران ذرا اونچے درجے کے خائن شمار ہوتے ہیں، اونچے درجے کے، جو جس لیول کا ہے، جو اس کے پاس عہدہ اور اختیار ہے، اسی اعتبار سے اگر وہ اس میں کمی کرے گا، تقصیر کرے گا، وہ خائن ہوگا۔ اول درجے کی جو خیانت تو وہی یہی ہے کہ امانت میں خیانت، جو مادی اشیاء ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور چیزیں جو رکھی جاتی ہیں امانت کے طور پر، ان میں خیانت یا سونپی جاتی ہیں کہ آپ اس کے امین ہیں، آپ کے پاس یہ امانت ہے۔ پہلے درجے کی تو یہی خیانت ہے۔ دوسرے درجے کی خیانت یہ ہے کہ جو اس کو ذمہ داری سونپی گئی، اگر اس میں تقصیر کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو یہ خیانت کے زمرے میں ہے، دوسرے نمبر پر۔ تو یہ 3 علامتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بیان فرمائی ہیں۔ مدینہ پاک میں جو منافق تھے، جو بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، اب یہ بھی فتنہ اٹھا ہوا ہے، نیٹ پر آپ جائیں تو طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، کچھ نام نہاد قسم کے اسکالر جو بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں کہ صحابہ کو، جو منافق لوگ تھے نا مدینہ پاک میں، ان کو یہ نام دیتے ہیں منافق صحابہ، منافق صحابہ، یہ منافق صحابہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ تو صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر قسم کے نفاق سے بری ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ منافق کو تو صحابی کہنا ہی نہیں چاہیے، لفظ صحابی کی توہین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں تو کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، منافق صحابہ، ادھر صحابہ ادھر منافق، نعوذ، جوڑ ہے کوئی آپس میں؟ ہیں وہ رافضی شیعہ، مسلمانوں کی صف میں گھسے ہوئے ہیں، سنیت کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، اس قسم کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو وہ جو مدینہ پاک میں منافقین تھے، کیونکہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جس کے ایمان کا یا اس کے کفر کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، منافق اسے کہتے ہیں۔
تو صحابہ کو کیا پتہ تھا کون منافق ہے کون نہیں، سب بیٹھے ہوتے تھے، مسلمان شمار کیے جاتے تھے۔ اب وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ایسے بیوقوف مفکر قسم کے لوگ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دیکھو جی، نبی علیہ السلام نے جب منافقین کی منافقت ظاہر ہوئی تو مشورہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو قتل کر دو، منافقوں کو قتل کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کافر لوگ کیا کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے متعلق فرمایا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو قتل کرنے لگ گیا۔ اب جو لفظ اصحاب آیا اس سے انہوں نے کہا جی یہ منافق صاحب نعوذ باللہ، یہ کوئی دلیل تو نہیں بنتی۔ بہرحال وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا رویہ تھا ان کا؟ سامنے جب ملتے تو اتنے میٹھے جیسے ان سے میٹھا کوئی نہیں، سامنے جب ملتے بہت میٹھے، بڑے لوگ متاثر ہوتے تھے، عام سادہ لوگ مسلمان بڑے متاثر کہ بڑا اخلاق ہے یار، بڑے اخلاق ہے، اور ایسے خام خواہ تعریفیں کرنی، یعنی جس سے مل رہے ہیں نا اس کی تعریفیں کرنی، آپ تو ایسے ہیں جی، آپ تو ایسے ہیں جی، آپ تو یوں ہیں جی، آپ تو۔ یہ جو تعریفیں ہیں نا، یاد رکھنا، بعض ہمارے ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے خام خواہ تعریفیں منہ پہ کر دیں، یہ غلط ہے بات، یہ غلط ہے۔ ہمارے کچھ دینی ساتھی بھی ایسے ہیں، یعنی خام خواہ منہ پہ ایسی تعریفیں کریں گے کہ بندے کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ جب اتنی تعریفیں وہ سن رہا ہوگا، اصلاح اس نے اپنی ماں کا سر کرانا ہے، اصلاح اس کی خاک ہوگی، کیا اصلاح ہوگی اسے جس کی ہر وقت تعریفیں ہو رہی ہیں؟ اصلاح تو نہیں ہوگی، وہ تو پھٹ جائے گا، بگڑ جائے گا، وہ کہے گا میرے تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، لوگ میری تو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، جس کو ملتا ہوں تعریفیں، جس کو مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، وہ تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والے کسی کی تعریف نہیں کیا کرتے، جو صحیح اللہ والا ہو کسی کی تعریف نہیں کرے گا، یاد رکھنا یہ بات۔ اور جو پیروں کی صف میں ہو کر یہ چاپلوسی کرے، وہ پیر نہیں ہے، وہ خبیث ہے، چاپلوسی کرے مریدوں کی۔ پھر تو اس لیے بیٹھا کہ تو چاپلوسی کرے، ان کی اصلاح کر، ان کے عیب ان کے سامنے بیان کر کہ تیرے اندر یہ کمزوری ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے ہاں اس لیے لوگ کم آتے ہیں کہ لوگ تعریفیں نہیں، اللہ والے کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کو سر پہ نہیں چڑھاتے، نہ گراتے ہیں کسی کو، نہ چڑھاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی چیز سے اصلاح ہونی ہوتی ہے اور اسی سے لوگ بھاگتے ہیں۔ بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری تعریفیں لوگ کریں، وہ بھوکے ہوتے ہیں تعریفوں کے، جیسے بعض لوگ بھوکے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے، لالچی ہوتے، ایسے بعض لوگ لالچی ہوتے ہیں تعریفوں کے کہ ہماری تو تعریفیں ہوں بس، اور قبر میں چاہے جوتے پڑیں تمہیں قبر میں چاہے جوتے پڑیں، دنیا میں تعریفیں ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں لوگ گالیاں دیں، قبر میں اللہ اعزاز فرمائے اس کا۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے بزرگوں کے ساتھ۔ لاہور چلے جائیں، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، لاہوریوں نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا اس وقت کے لاہوریوں نے، کیونکہ سارے کافر تھے، سکھ تھے، کافر تھے، گالیاں دیتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ دین کی دعوت دیتے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ آج اللہ پاک کی رحمتوں کے فرشتے قطار قطار میں آ کے ان کی قبر پر رحمتیں برسا رہے ہیں۔ زندگی میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، گالیاں لوگوں کی کھائی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کیے، نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم بعض و نصیحت کریں، ہم لوگوں کو دین بتلائیں، ہمیں لوگ مٹھائیاں کھائیں، پھول برسائیں، اور صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو پتھر برستے تھے، تو دال میں کچھ کالا کالا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ بہرحال جو اہل عقیدت ہوتے ہیں تو ان کے تو یہی ذمہ داری ہوتی ہے
لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی تنقید سے محفوظ ہوتے ہیں، تنقید سے بچے ہوتے ہیں، تنقیدیں بہت ہوتی ہیں، اور جو جتنا دین پر پختہ ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ تنقید ہوتی ہے، اتنا ہی تنقید کا نشانہ بنتا ہے، جس ذرا ذہن میں رکھیے۔ ایک اللہ والے کے پاس بہت سے عرصے ٹھہرے ہوئے ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا، غالباً امتحاناً آیا ہوا تھا یا کیا تھا معاملہ، تو اس نے دیکھا کہ میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، کافی عرصہ رہا، دو تین باتیں اس نے، دو تین شکایتیں کی۔ ایک شکایت یہ کی کہ آپ کی سارے تعریفیں کرتے ہیں، کوئی آپ کی عیب جو ہی نہیں کرتا، تو یہ تو آدمی کے منافق ہونے کی نشانی ہے کہ سارے تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ کچھ مخالف بھی لوگ ہوتے ہیں، میں نے آپ کا مخالف کہیں نہیں دیکھا، سارے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، حضرت حضرت حضرت، ساروں کی زبان پہ حضرت حضرت چڑھا ہوا ہے۔ دوسرا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی، آپ بڑے صحت مند ہیں، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، نہ رزق کی کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، ٹینشن، نہ کوئی بیماری ہے آپ پہ۔ اللہ کے نیک بندوں پہ تو امتحانات آتے ہیں، آپ پہ تو کوئی امتحان نہیں ہے۔ ایک اور انہوں نے شکایت پیش کی، انہوں نے فرمایا اچھا یہ بات تھی۔ اس بات کا جواب انہوں نے اپنے عمل سے دیا کہ آپ کو کوئی تکلیف، انہوں نے قمیض پیچھے پیٹھ سے اٹھائی اور پھوڑا دکھایا، اتنا بڑا پھوڑا نکلا ہوا تھا انہیں، اور کہتے تھے یہ اللہ کی مہربانی مجھ پر بہت عرصہ سے ہے، اس میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، خون رشتہ رہتا ہے، کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کو دکھایا دیکھو میں اس وقت بھی، میں بھی آزمائش میں ہوں، میں لیکن میرا یہ نہیں ہے مزاج کہ میں لوگوں کے سامنے شکوے کرتا پھروں، اللہ کی تکلیفیں ہمیں بھی ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو شکایت پیش کی کہ آپ کی، انہوں نے کہا یہ تو میرے عقیدت مند لوگ ہیں، انہوں نے تو جن کا تعلق ہوتا ہے انہوں نے تو تعریفیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے اگر ذہن میں بدگمانی بھی آئے گی تو فیض سے معروم ہو جائیں گے۔ آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں جا کر میرا پوچھیں، تو جب جا کے پوچھا تو کوئی کچھ کہنے لگا، کسی کی زبان پہ کوئی جملہ، کسی کی زبان پہ کوئی جملہ، وہ تو فراڈیا ہے، وہ تو 420 ہے پورا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ وہ اتنا تنگ آ گیا، انہوں نے کہا بھائی 5 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اتنی لوگوں نے تنقیدیں کی، اتنی لوگوں نے جو ہے نا صلی اللہ علیہ کی برائیاں بیان کی، فوراً مطمئن ہو گئے، توبہ ہو گئے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ کچھ سارے تعریفیں کرنے والے نہیں، کچھ خلاف بھی ہیں آپ کے، اور نامراد مردود ہر قسم ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے، یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی مثال دی جا سکتی کہ ظاہری حسن و جمال بھی بے مثال اور عادات طیبہ بھی بے مثال، پوری کائنات میں اس کی مثال ہے، اس کے باوجود آپ کے جانی دشمن تھے لوگ، خون کے پیاسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ رحمت للعالمین، جسے دیکھ کر اللہ کے فرشتوں کو اللہ کا عذاب رخ دوسری طرف رخ کر جاتا تھا، اللہ پاک کی رحمتیں برس جاتی تھی پوری دنیا پر، پوری کائنات پر، جس معصوم چہرے کو وہ دیکھتے تھے۔ تو کچھ بدبخت ایسے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جادوگر اور ساحر اور دیوانہ اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک منافق نے، کہ وہ مدینہ طیبہ میں تھے منافق، کہیں سے مال غنیمت آیا تو ایک چادر غالباً وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک منافق نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھ لی ہوگی۔ کسی صحابی نے آپ کو آ کر بتلایا کہ فلاں بندہ یوں کہہ رہا ہے، کیونکہ مومن تو ایسا نہیں کر سکتا، اس قسم کی بدگمانی نہیں نہ کر سکتا، جو پہلے سے فارغ ہے منافق ہے وہ اس قسم کی بدتمیزی کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور پھر فوراً غصے کو کنٹرول کیا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کی تکلیفیں اپنی امت کی طرف سے تکلیفیں مجھ سے زیادہ دی گئی ہیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقین جو تھے وہ کیا تھے؟ منہ پہ تعریفیں. بات یہاں سے چلی تھی کسی کی حد سے زیادہ تعریفیں نہ کیا کرو. ہاں، کسی کی تعریفیں حد سے زیادہ نہ کیا کرو. کرنی ہو پس پشت کرو، پیٹھ کے پیچھے کرو. سامنے تعریف کرنا، ایک تو تعریف کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی مفاد لینا چاہتا ہے. وہ تعریف کے بدلے میں کوئی مفاد اس کا کوئی مفاد ہے، تبھی تو وہ تعریفیں کر رہا ہے. ایک تو وہ مخلص نہیں ہے جو سامنے تعریفیں کر رہا ہے، وہ مفاد رکھتا ہے. تجھے مجھے سمجھ نہیں لگتی، تجھے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں اپنی تعریفوں سے. کوئی نہ کوئی مفاد اس کے ذہن میں، اپنا مفاد، اپنی غرض اس کے ذہن میں، اس لیے وہ تعریفیں کر رہا ہے. اور پس پشت ایسے ہی کرتے تھے منافقین. بھائی یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں. اور واللہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا، یہاں بیٹھا ہوں، خاکہ سا تھوڑا سا تھا، تھوڑا سا ذہن میں تھا خاکہ، اور پریشان بھی تھا کہ کیا میں بیان کروں گا، کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں. یہاں بیٹھ کر ممکن ہے اللہ پاک نے حاضرین میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاضرین کے مطابق ہی اللہ پاک باتیں نکلواتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو یا جو باتیں بیان ہو رہی ہیں شاید کسی میں کمزوری پائی جاتی ہو، اللہ پاک کو تو ہدایت دینا مقصد ہوتی ہے، کسی کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے. جب عمل کی نیت سے انسان سنتا ہے اور کہتا ہے تو اللہ پاک ضرور توفیق دیتے ہیں. عمل کی نیت سے جب انسان سنتا اور بیان کرتا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور ہمیشہ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ عمل کی نیت سے سنیں، اس پر جتنا عمل ہو جائے بڑی اللہ کی مہربانی، اللہ نے عطا کرنا ہے. جیسے علم اللہ عطا کرتے ہیں، عمل کی توفیق بھی اللہ پاک عطا کرتے ہیں. تو جب پس پشت ہوتے تھے پیٹھ کے پیچھے، کاکے بھی لگاتے اونچے اونچے کہ کیسے پاگل بنایا کیسے پاگل بنایا. لیکن جو کبار صحابہ تھے نا، جیسے خلفائے راشدین ہیں یا دیگر صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، جن کا ایمان بہت زیادہ پختہ تھا، اور وہ کسی کی باتوں میں وہ اپنی فراست ایمانی کی وجہ سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ بندہ منافق ہے. لیکن اظہار کی اجازت نہیں تھی، اظہار کی اجازت نہیں تھی کہ اظہار کریں کہ تم منافق ہے، اس کی اجازت نہیں تھی. ہاں، فراست ایمانی سے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے نا جس انداز سے، یہ منافق ایسا بولتے ہیں، ایمان والا ایسا نہیں بولتا. بہت زیادہ حد سے زیادہ میٹھی گفتگو، اور آپ تو ایسے ہیں جی، آپ تو ایسے ہیں جی، آپ تو یوں ہیں جی، آپ تو وہ ہیں جی. اللہ والے اس سے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے سامنے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. پہلے تو ایسے سر جھکا کے بیٹھے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے. پھر اوپر چہرہ مبارک کر کے کہا، من آنم کہ من دانم، میری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پتہ ہوں کہ میں کیا چیز ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، اس لیے میری تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں تیری تعریفوں سے متاثر ہو رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتا ہوں مجھے پتہ ہے، تو تعریفیں کر رہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت شیخ سعدی نے ہی لکھا ہے کہ لوگ اللہ والوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے، وہ اپنے عیوب کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. مثال دی مور کی، مور پر کتنے خوبصورت ہیں لوگ. پہلے لوگ، اب تو نہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ قرآن پاک میں مور کے پر رکھتے تھے. اتنے خوبصورت قرآن پاک میں رکھتے تھے، حالانکہ شرعاً تو مناسب نہیں ہے ایسی چیز، اور اس کو غلاظت بھی لگی ہوتی ہے، نجاست بھی لگی ہوتی ہے. قرآن پاک میں رکھنا تو ٹھیک، لوگ ایسا کرتے تھے. کتنے خوبصورت ہیں مور کے پر، لوگ اس کے پروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مور کیسے ناچتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے جب پر پھیلاتا ہے. اور اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں نا بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، بڑے یعنی خستہ حالت اور خوبصورتی ان میں بدنمائی ہوتی ہے. وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں.
تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ والے کی یہ مثال ہے، لوگ ان کی تعریفیں اور وہ اپنے عیوب کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کسی کی تعریفوں سے ایسے پھنٹ جائیں اور وہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اس لیے کسی کی تعریف حد سے زیادہ مت کریں، اس کے سامنے خاص کر رہی ہو پس پشت کریں۔ آج بالکل اس کے برعکس ہے معاملہ، سامنے تعریفیں ہیں، پس پشت تو سانپ ہیں، ہم اژدہا ہیں، جڑیں کاٹتے ہیں ایک دوسرے کی۔ دنیا میں تو چل جائے گا جیسے چل رہا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اسی ایک بات پہ اللہ نے پکڑ لیا تو ہم کیسے چھوٹیں گے کہ تو منافق آدمی تھا، تو منافق تھا، منافقانہ تیرا رویہ تھا، لوگوں کے سامنے تعریفیں کرتا تھا، لوگوں کی تعریفوں پر آپے سے باہر ہو جاتا تھا، حالات تیرے یہ تھے۔ اور ایک بات اس کے ضمن میں آ گئی، جو آدمی آپ کے سامنے کسی کی آ کے برائی کرتا ہے وہ آپ کی برائی بھی کسی اور کے سامنے جا کے لازمی کرے گا۔ ایسے بندے سے بھی بچنا چاہیے جو کسی کی برائی، فلانا ایسا ہے جی، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، اس کو اپنا نہ سمجھو۔ وہ کسی کی، ہاں کسی کی اگر برائی نہیں کرتا، تمہاری برائی بھی کسی کے سامنے نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کی تعریفیں پس پشت کرتا ہے وہ تمہارے سامنے آ کے تمہاری خوبیوں اور کمالات کے گن بھی وہ لوگوں کے سامنے گائے گا، اور اگر لوگوں کی برائیاں تمہارے سامنے کرتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیری برائیاں بھی لوگوں کے سامنے کرے گا۔ تو منافقت جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ منافقت جو ہے، ایک تو ڈر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں لوگوں کا ڈر کھا جاتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اس لیے وہ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی نشاندہی فرمائی کہ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے سلام کریں۔ عزت کی وجہ سے نہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے لوگ سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے کہ یہ اس کی اگر نہ کیا تو اس کا شر بہت بڑا ہے، یہ نقصان پہنچائے گا، بابا اس نے سلام کر کے گزرو۔ کہتے ہیں بدترین آدمی وہ ہے جس کو سلام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، وگرنہ بڑا شیطان ہے، بڑا خطرناک ہے، وہ نقصان پہنچائے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا کرتے ہیں لوگ، شر سے بچنے کے لیے سلام دعا کر لی، عزت کر لی، حال پوچھ لیا، چلو۔ تو ہم پورے معاشرے کو اس اعتبار سے درست نہیں کر سکتے، پورے معاشرے کو، لیکن اپنے آپ کو تو درست کر سکتے ہیں، اور ایسے منافق لوگوں سے بچ تو سکتے ہیں۔ منافق لوگوں سے جو سامنے کچھ ہوں اور پس پشت کچھ ہوں، وہ کب تک اس کی منافق چھپی رہتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ آخر سب لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، سب لوگ گھلے ملے رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم ان منافقانہ رویے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، منافقانہ رویے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ منافقت کی جتنی علامات ہیں وہ کم از کم میرے اور آپ کے اندر تو نہ پائی جائیں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب گفتگو کریں تو سچ بول لیں، جب وعدہ کر لیں کسی اچھے کام پر یا دنیاوی کام پر تو اس کو ایفا کریں، اس کو پورا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے اس سے وعدہ ہی نہ کریں، نہیں کر سکتے انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، اگر مجھ سے بن پڑا تو کر دوں گا کام، یا آپ کا ہو جائے گا، وگرنہ نہیں۔ آپ کو دعوت دی ہے کسی نے کہ آپ میرے پاس آؤ، آپ نے کہا جی میں آؤں گا، نہیں پہنچ سکے تو یہ وعدہ خلافی ہو گئی۔ تو اس لیے یہاں یہ طریقہ ہے کہ اس سے کہو جی انشاءاللہ ارادہ ہے، ارادہ کرتا ہوں، وعدہ نہیں کرتا، اگر پہنچ گیا ٹھیک، نہیں پہنچا تو کوئی نہیں، اور اگر یقین کامل ہو کہ ضرور پہنچ جائے گا پھر وعدہ کر لیں۔ تو جب گفتگو کی جائے تو سچ بولا جائے، جب وعدہ کیا جائے اس کو ایفا پورا کیا جائے،
اور جب امانت کوئی شخص ہمیں امین سمجھ کر ہمارے پاس امانت رکھے یا کوئی ذمہ داری ہم پر ڈالے، وہ بھی ایک امانت ہے، ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تین باتیں جب ہوں گی تو ہم منافقت سے نکل جائیں گے، منافقت سے نکل جائیں گے، ہمیں ایمان عطا ہو جائے گا۔ اور جو منافق ہے، جو اعتقادی منافق ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جن کا رد قرآن پاک میں آیا ہے، ان کا ٹھکانہ، ان پر جو عذاب مسلط ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے، سب سے آخری طبقے میں۔ جو اعتقادی منافق ہیں، جو اعتقاداً منافق تھے، جو عملی ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، ہو سکتا ہے ان عملی کمزوریوں کی وجہ سے وہ بھی وہیں پہنچ جائیں۔ تو اس لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر جھوٹ بولتے رہیں توبہ کریں، امانت میں خیانت ہوئی ہے اسے ادا کریں، اگر ایسی مادی چیز نہیں ہے ویسے اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کریں، اور اگر وعدہ خلافی کہیں ہوئی ہے، اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے یا لوگوں سے وعدہ کیا ہے کوئی، جس کا پورا کرنا جو گناہ میں شامل بھی نہیں تھا، یعنی گناہ گاری کا وعدہ، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ وعدہ نہ کریں، اس کا ایفا تو ضروری نہیں ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ذریعے، اور اسی طرح ہر غلطی، ہر گناہ پر توبہ اور استغفار کے ذریعے ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، اس سے منا سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنوار سکتے ہیں۔ کیونکہ چند دن کے بعد یہ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اس کی بہت ساری شہادتیں اور واقعات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، غالباً پچھلے ماہانہ پہ بھی عرض کیا تھا، کہ کتنے یعنی لوگ بعض اوقات کتنی رونقیں لگی ہوتی ہیں ایک جگہ پر، کتنے چرچے ہوتے ہیں، کتنی گھروں کے اندر کتنی چہل پہل ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ویران ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مثالیں، بڑے ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، وہ علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز پر زوال تو آنا ہے، کسی کو عروج ہے تو زوال بھی اس کے بعد ہے، اگر زوال ہے تو عروج بھی اللہ عطا کریں گے۔ انسان کی زندگی میں یہ بالکل واضح ہے یہ بات۔ جوانی جو ہے ایک بہار ہوتی ہے، صحت ہے اور سب کچھ ہے، مال و دولت بھی اللہ نے نوازا ہوا ہے، حسن بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ قوت فیصلہ بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جو بچے اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے بچپن میں، اپنے باپ کو، وہ دھتکارتے ہیں، اس کو دھتکارتے ہیں اور اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں اپنے باپ کو، اور پھر وہ بھی اپنا انجام آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے کہ کل عروج تھا، پورا گھر اس سے کانپتا تھا، آج زوال ہے، بچہ بچہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے۔ جو جوان ہو چکا ہے اور جب باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اعضا کمانے کا بھی نہیں رہا، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بچوں کی کھاتا ہے۔ یہ ایک ہی گھر کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اس اولاد کی بہت تباہی ہے، بہت تباہی ہے جو ایسا کرتی ہے، بہت تباہی ہے اس اولاد کی۔ اور والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، اب مجھے نام لینا مناسب نہیں ہے، ہمارے ہی ہیں مولوی صاحب، کسی کی نا والدہ کی خدمت کر رہا تھا کوئی بندہ، تو وہ اس کی جو ہے نا جی اس کو صبر دے رہے تھے کہ تو جو ہے نا آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، شاید دنیا میں تجھے کچھ بھی نہ ملے اس خدمت پر۔ میں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے اس پر جو فیصلہ دیا، میں نے کہا یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اللہ پاک دنیا میں بہت نوازتے ہیں والدین خدمت کرنے والے کو، غلط کہہ رہا ہے مولوی صاحب۔ کہتے دنیا میں تجھے کچھ بھی نہ شاید ملے، آخرت میں بھی، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں وہ دھکے کھائے گا بیچارہ۔ والدین کی خدمت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا، ان کا ادب کرنے والا، دنیا میں ان کو بہت ترقی ملتی ہے۔ وہ کس خیال میں ہے وہ پاگل مولوی صاحب؟ تو میں تو اس کو کہوں گا کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے ایسے مولوی۔ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ پاک اسے نہ نوازیں،
بہت نوازیں گے، بہت، شاید ان کی زندگی میں نہ ہو، ان کے مرنے کے بعد ہو، ان کے مرنے کے بعد ہو، وہ خدمتیں ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ، امید رکھنی چاہیے اللہ پاک سے۔ اس لیے والدین کی خدمت۔ اچھا، پھر وہ انہوں نے مثال دلیل کیا دی کہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا والدین خدمت سے؟ دلیل کیا دی کہ یورپ کے لوگ اولڈ روم میں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آتے ہیں والدین کو، اگر مل رہا ہوتا تو والدین کو اپنے پاس رکھتے، یہ دلیل دے رہے ہیں۔ یورپ کے عیسائیوں کی، انگریزوں کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر والدین خدمت سے کچھ مل رہا ہوتا دنیا میں تو انگریز ایسے نہ کرتے، انگریز کو تو ایمان ہی نہیں ہو تو بے ایمان ہے۔ ان کی مثالیں، شہادتیں پیش کر رہے ہو۔ اللہ پاک علماء کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ بس جو بہت زیادہ بولتا ہے نا وہ غلطیاں بھی بہت کرتا ہے، بہت زیادہ جو بولنے کے عادی ہوتے ہیں نا وہ غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کی خدمت سے اللہ پاک بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ چنیوٹ کی شیخ برادری کی مثال دیتے تھے، ہمیں بار بار یہ کہنی پڑ رہی ہے بات۔ چنیوٹ کی جو شیخ برادری ہے اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے والدین کے بہت خادم رہتے ہیں، بہت حد درجہ خادم رہتے ہیں، ترقی کر کے چاہے آسمانوں کو پہنچ جائیں، یعنی اتنا مال و دولت ہو جائے، لیکن والدین کے سامنے ان کا سر جھکا رہتا ہے۔ والدین کی مانیں گے، بیویوں کی نہیں مانیں گے۔ اعتدال تو اس میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے، اعتدال میں رہنے کی یہاں بھی ضرورت ہے، لیکن والدین کو ہر اعتبار سے ترجیح دیں گے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں گے۔ والدین ان سے بہت خوش جاتے ہیں دنیا سے، اور پھر دیکھ لو آپ ان کو اللہ پاک نے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، کہ ان کو اپنی دولت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی دولت ہے، پتہ بھی نہیں ہے، اتنی دولت اللہ پاک نے عطا کی، والدین خدمت ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو اس لیے وہ بے وقوف ہے وہ مولوی جو یہ کہتا ہے دنیا میں کچھ نہیں ملتا والدین خدمت سے۔ میں نے کہا یہ غلطی کر رہا ہے، بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے یہ حوصلہ اس کو گرا رہا ہے۔ اس کو تو دنیا میں بھی ضرورت ہے بیچارے کو، آخرت تو انشاءاللہ آخرت پر تو یقین ہے کہ دنیا میں ذلیل ہوگا، وہ دنیا میں اس نے وقت گزارنا ہے، اس نے شادی کرنی ہے، بچے بھی اس کے ہوں گے، مکان کی بھی شاید اس کو ضرورت ہو، وہ تھا بھی بیچارہ مجرد، صرف والدہ خدمت کر رہا تھا، کاروبار بھی اس کا سارا متاثر ہو رہا تھا۔ آگے مولوی صاحب اس کو حوصلہ دے رہے کہ شاید دنیا میں تجھے کچھ نہ ملے۔ اللہ پاک عطا کرتے ہیں، اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے کہ مجھے اس خدمت پر میرے رب مجھ سے راضی ہوں گے، دنیا سے بھی نوازیں گے اور آخرت سے بھی نوازیں گے۔ تو بہرحال اس بات کا ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ منافقانہ رویہ کم از کم میں نہیں اپناؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، ایسا نہیں کوئی بات کسی کی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ایسا نہیں کہ آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں یا تمام گھر والے بیٹھے ہیں تو اس کو آپ بے عزتی کر دیں، دوستوں میں بیٹھے بیٹھے اس کو بے عزتی کر دیں کہ ہم تو منافقت نہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں کہ تعریفیں کریں آپ کی، آپ یہ نہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کسی کے دل کو گرانا، کسی کے دل ایذا رسانی کرنی، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، دکھانا، یہ تو اس سے بھی زیادہ حرام کام ہے۔ طریقے سے، علیحدگی کے اندر طریقے سے اس کو سمجھاؤ کہ آپ کے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، علیحدگی میں سمجھاؤ، اس کے کان میں کہو کہ آپ یہ اپنی بات ٹھیک کر لیں، یہ مناسب نہیں۔ یہ ہے طریقہ اصلاح کا۔ غالباً حضرت حسن تھے، یہ کون سے بزرگ تھے رضی اللہ عنہ، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، کسی کا دیکھا وضو ٹھیک نہیں تھا، وضو ٹھیک نہیں تھا، اب بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے اندر شور و شرابہ کرتے گئے تو وضو ٹھیک نہیں کرتا، یا اسے علیحدگی میں کہتے، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اتنی احتیاط کی، بلکہ کیا کہا انہیں مخاطب کر کے، بھائی میں وضو کرتا ہوں، ذرا میرا وضو تو چیک کرو کہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ سکھانے کا یہ طریقہ کہ میرا وضو آپ چیک کریں، میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، جو سکھا رہے ہیں کہ وہ وضو کر کے دکھا رہے ہیں کہ میرا وضو آپ چیک کریں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، وضو شروع کیا، انہوں نے تو سکھانا تھا، انہوں نے کہاں غلط کرنا تھا، تو وضو جیسے کیا وہ آدمی، اللہ کرے اگلا آدمی بھی عقل مند سمجھدار ہو نا،
اگلا آدمی نا استاد بن کے بیٹھ جائے کہ یہ تو مجھ سے وضو سیکھ رہا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ اوہو یہ تو ہاتھ پاؤں کا خلال بھی کر رہے ہیں، داڑھی کا خلال بھی کر رہے ہیں، میں تو داڑھی کا خلال نہیں کرتا، ہاتھوں کا خلال کر رہے ہیں، پاؤں کا خلال کر رہے ہیں، پاؤں کے خلال کا یہ طریقہ ہے، میں نے تو ایسے نہیں کیا۔ فوراً اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جس طریقے سے یہ وضو کر رہے ہیں یہ باتیں تو میرے اندر نہیں ہیں۔ فوراً شرمندہ بھی ہوئے دل میں، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مجھے وضو کا طریقہ سمجھا دیا۔ اصلاح کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کان میں بندہ علیحدگی میں کان میں کہہ دے کہ یہ بات آپ خام خواہ تعریفیں، کسی کی تعریفیں کر کر کے کسی کو چڑھانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کی خام خواہ تعریفیں کریں۔ یہ منافقوں کا رویہ تھا کہ منہ پر تعریف اور آگے پیچھے پس پشت جڑیں کاٹتے تھے، اژدہا بن جاتے تھے، سانپ بن جاتے تھے۔ صحابہ کی یہ نہیں تھی، اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ منہ پہ تعریفیں اور آگے پیچھے۔ ہاں کرنا ہو تو سامنے کوئی اگر کرنی ہے تو وہ علیحدگی میں، وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں، اسے بتلائیں کہ تیرے اندر یہ کمزوری ہے، اور اس کے پس پشت اس کے کمالات اور خوبیاں جو اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر رکھی ہوتی اس کا تذکرہ کریں کہ فلاں کے اندر تو یہ خوبی ہے، اور اس کو سامنے علیحدگی کے اندر، خلوت کے اندر اس کے کان میں بتلائے کہ یہ تیرے اندر عیب ہے، یہ تیرے اندر کمزوری ہے، اسے ٹھیک کرو۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے، کافی ساری اصلاح ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اگر چشم پوشی ہم کرتے رہیں، چشم پوشی کرتے رہیں، چشم پوشی کرتے رہیں، تو یہ شاید بیچارہ جو غلطی کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، اس کے علم ہی نہ ہو، اس کے علم میں ہی نہ ہو، اسے معلومات ہی نہ ہوں، تو آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کو سمجھا بھی نہیں رہے، علیحدگی تنہائی کے اندر آپ گناہ گار ہوں گے۔ کتمان حق کا جو گناہ ہے، حق چھپانے کا، وہ ملے گا آپ کو گناہ۔ پتہ بھی ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اور اسے علیحدگی میں سمجھا بھی سکتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھا رہے، چشم پوشی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور تمام امور میں ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب، اپنے گناہوں کو سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس سے اپنے عیبوں میں مصروف کر دیتے ہیں، لوگوں میں نہیں، لوگوں کے عیبوں میں نہیں، بلکہ اپنے عیبوں میں مصروف کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے عیوب کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے۔ تو جب انسان کی نظر اپنے عیوب پر نہیں ہوتی، پھر دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے، اور اگر اپنے عیوب پر، اپنے گناہوں پر نظر ہو، پھر کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرے گا۔ بدگمانی آئے گی تو اللہ سے توبہ کرے گا، زبان پر لانا تو بہت بڑا گناہ سمجھے گا۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں، اور جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ پاک ہم سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ درود پاک۔